بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. تو یہ استحضار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی, پھر سوچنا پڑتا, غور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو. تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے.